بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم نالج شیئر کرنے لگے ہیں کہ ہمارے دین اسلام کا اور ہمارے پورے اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے، بنیاد جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ میانہ روی ہے۔ اور اپنے بچوں کو ہم یہ ضرور سکھائیں کہ جتنی چادر دیکھیں اتنے پاؤں پھیلائیں، اور نہ فضول خرچ بنائیں نہ کنجوس بنائیں۔ اللہ کو نہ کنجوسی پسند ہے نہ مایوسی پسند ہے۔ دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں دونوں پسند نہیں، نہ کنجوسی نہ مایوسی۔ نہ بچے کو مایوس ہونے دیں نہ اسے کنجوس بننے دیں۔ اور جس بھی کام کو کرنے کے لیے آپ بچے کو کہیں تو اس کو ہر کام میں میانہ روی کا درس ضرور دیں کہ بیٹا جتنی چادر دیکھو اتنے پاؤں پھیلاؤ۔ اور اس میں بچے کے کردار کو جو سب سے بہتر کر سکتی ہے وہ ماں ہے۔ ماں جب صبح بچے کو کھانا دے تو کہے بیٹا اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کرنا، اور جب کوئی پیسے دے تو کہے بیٹا اس میں سے کچھ خود بھی کھانا ہے کچھ دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس کچھ پیسے ہیں تو اس میں سے اس کو کہیں کہ آپ ایک قاعدہ لے کے کسی بچے کو پڑھا دیں، کسی غریب بچہ مسکین بچہ جو گھر کے قریب رہتا ہے اس کو پڑھانا شروع کر دیں، اپنا نالج آگے شیئر کرنا شروع کر دیں۔ تو بچے کے اندر کیا آئے گی؟ فراخ دلی آئے گی۔ بچے کے اندر درد دل کے واسطے پیدا کہ انسان کو دوسروں کا درد محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ رمضان یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ مہینے اسی کو درس دینے آتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی ضرورتوں کو کیسے محسوس کرنا ہے۔ جب دوسرے کی ضرورتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تب یہ مہینے رمضان کے روزے رکھنے اور سب کچھ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور سب کچھ ہوگا جب ہم دوسروں کا درد محسوس کریں گے۔ تو کون سے انسان تو یہاں سب ہے، لیکن انسانیت کسی میں ہے۔ جنگل کے قوانین بھی ہوتے ہیں، اور اگر انسانوں کے کوئی قانون نہیں ہے اور انسان ایک دوسرے کو گھٹیا اور غلط سمجھتا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اپنے بچے کو پیار محبت دیں، اسے اچھے انداز کے ساتھ اپنے قریب کر کے رکھیں، اپنے سے دور نہ کریں، اور بچے کو یہ تربیت دے ماں کہ بیٹا جو ہے کسی کے کام آنا ہے، کسی کے لیے روزانہ سوچنا ہے کہ میں اس کے کیسے کام آ سکتا ہوں، کسی کے لیے اچھائی کیسے سوچ سکتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے لیے فیسلیٹیٹ اس کو کیسے کر سکتا ہوں۔ اسمائل یو ول لک بیٹر، آپ کسی کو مسکراہٹ دیتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ اپنے عبدالستار ایدھی کو آپ نے سنا ہوگا، اس کو ماں نے بنایا، اس کو کس نے بنایا؟ اس کو ماں نے بنایا۔ 2 پیسے دیتی اور کہتی کہ بیٹا 1 پیسہ آپ نے کھانا ہے، 1 اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ تو وہ اسی چیز کو لے کر چلے، اور وہ ماں کی تربیت نے انہیں جب غریب گھر میں پیدا ہوئے، غریب تھے، غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے لیکن غریب مر جانا جرم ہے۔ لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو اس میں پاکستانی جھنڈے کے اندر 19 توپوں کے ساتھ انہیں سپرد خاک کیا گیا، اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر کے گئے، لوگوں کے دماغوں میں گھر کر گئے۔ زمین پر اپنی ماؤں کو یہ درس دینا چاہیے اپنے بچوں کو، بیچارہ زمین پر رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جگہ ملنی ہے آپ کو تو لوگوں کے دل و دماغ میں آپ جگہ بنائیں، لوگوں کا ادب ایسا کریں، احترام ایسا کریں کہ وہ آپ کا احترام کرنے لگ جائیں۔ اگر کسی کا احترام کریں گے تو آپ کو بھی احتراماً واپس وہی چیز ملے گی۔ اگر کسی کا احترام کرتے ہیں اور وہ جو ہے اور زیادہ اکڑ جاتا ہے یا کچھ، تو وہ اس کی اپنی ذاتی ہے کہ وہ کسی غلط فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کیونکہ جو بھی انسان ہے انسانیت اس کے اندر، اس کو جتنا احترام دیا جائے وہ اتنا زیادہ اس کے لیے مخلص ہوتا جاتا ہے۔ یہ اچھے انسان کی نشانی ہے۔ تو اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف کیسے راغب کر سکتے ہیں؟ جب یہ ادب دیں گے، احترام دیں گے، علم دیں گے۔ ادب اور علم ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ ادب ہے تو علم بھی ہے، علم ہے تو ادب بھی ہے، تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ریڈنگ کی عادت بنائیں، جو چیز بھی بچے میں کمزوری ہے اس میں پریکٹس کرائیں۔ اور ریڈنگ نہیں آتی، رائٹنگ نہیں ہے تو پریکٹس، تو دیکھنا آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ اچھے سیٹ اپ کی طرف چلے گا۔ اور اس کا ایک ٹائم ضرور رکھیں گھر میں، 1 گھنٹہ کم از کم ریڈنگ کا، کہ وہ ایک چیپٹر اگر بڑا ہے تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، آدھا چیپٹر ایک دن ریڈنگ کرے، آدھا چیپٹر اگلے دن ریڈنگ کرے۔ پھر اسی طرح اس سے ہر بک کی جب ریڈنگ کرے گا اور اس کو ریڈنگ کی عادت پڑ جائے گی، اس کو ہفتے میں سنڈے کے والے دن 1 اخبار لے کے دے دیں، ڈان اخبار ہے یا مختلف اور انگلش کے اخبار ہے، اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنے کے، پورا ہفتہ اس کو پڑھنے کے لیے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، جتنا بھی ٹائم ہے اس کو اس کے مطابق اس کو ایک ڈسپلن دے زندگی میں کہ بیٹا یہ اخبار بھی آپ نے ریڈنگ کرنا ہے۔ تو وہ بچہ آپ دیکھیں کہ مینیج کر کے آپ ذرا دیکھیں، گارنٹی سے میں کہہ رہا ہوں کہ
1 مہینہ 2 مہینے بعد آپ کا بچہ جو ہے وہ بچے اچھے لیول پہ پہنچ جائے گا، وہ بچہ بہت اچھے لیول پہ ہو جائے گا۔ بچوں کی پریشانی ہمیں کلاس میں بہت ہوتی ہے کہ جب وہ 8ویں میں ہیں، 7ویں میں، 8ویں 9th 10th میں، ان کو ریڈنگ تک نہیں آتی، یعنی وہ بچے چند کویسچنز کا رٹا لگا لیتے ہیں، اس میں وہ آگے تو جی بسم اللہ، اور نہ آئے تو پھر اللہ کے حوالے۔ تو اس لیے بچوں کو ایک ایسا مائنڈ سیٹ دیں کہ بیٹا نمبر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، باقی چیزیں نہیں، نالج کا ہونا بہت بڑی بات ہے کہ آپ جب مختلف چیزیں پڑھیں گے، بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں گے ان کو، اور قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی عادت، ایک رکوع صرف بچے کو کہہ دیں بیٹا روزانہ آپ نے قرآن کا ایک رکوع اور ترجمہ ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ جو نالج قرآن کا ہے وہ دماغوں کے لیے اور ہمارے دل و دماغ میں روشنی پیدا کر دے گا، اور دل و دماغ میں جب روشنی پیدا ہوگی تو جسم میں نور پیدا ہوگا۔ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے جب نام پڑھتے ہیں، جتنے اللہ کے نبیوں کے نام پڑھتے ہیں، صحابہ کے نام پڑھتے ہیں، وہ نام ایسے برکت والے ہوئے ہیں، وہ ایسے برکت والے نام ہیں، یقین کیجئے کہ آپ اللہ کے محبوب بندوں کے نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری زبان پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے کہ یہ میرے نیک بندوں کے اس پیاری زبان سے نام نکلے ہیں، تو اس زبان کو اب آگ میں نہیں جلنا چاہیے۔ تو اس طرح کی سوچ بچے کے اندر ڈالیں کہ بیٹا بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے پیار محبت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، اور بڑوں کے ساتھ ادب سے، ماں بیٹھی ہے نیچے تو بیٹا بھی آ کے نیچے بیٹھ جائے، باپ نیچے بیٹھا ہے تو بیٹا بھی آ کے نیچے بیٹھ جائے، ماں باپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو بیٹا فوراً کھڑا ہو جائے، اور جس طرح کلاس میں ٹیچر آتا ہے تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ ٹیچر یہ سمجھے کہ ان کی وجہ سے میں آسمانوں پہ اڑ گیا ہوں یا زمین میں دس جاؤں گا، نہیں اٹھیں گے، تو یہ سوچ جو ہے وہ جہنم کی سوچ ہے کہ بعد ٹیچر یہ سوچ کے ہے کہ بچے میرے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو ان کو چھوڑوں گا نہیں، انہوں نے میرا ادب نہیں کیا۔ یہ ادب نہیں ہے، ادب وہ ہے کہ جو کام آپ نے دیا ہے، جو کرایا ہے، وہ بچہ اگر کر کے آتا ہے تو یہ ادب ہے۔ چھپ کر ملنا، پاؤں پڑ جانا یا اور طریقے، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب وہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، بچہ اس پہ منوان کس طرح عمل کر رہا ہے، یہ ادب ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، اساتذہ کے پیچھے چلنا چاہیے، بزرگ کوئی جا رہا ہے اس کو پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، مسجد میں جاتے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہیں، پیچھے سے کوئی بزرگ آ گئے ہیں تو ان کو فٹافٹ آگے کر دیں، خود پیچھے ہو جائیں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ادب کی جو باتیں ہیں وہ بچوں کو ضرور سکھائیں، تاکہ وہ لوگوں کی جب دعائیں لگیں گی، لوگوں کے لیے جب دل میں جگہ بنے گی تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے، دعاؤں کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، پھر وہ دعائیں ایسی خود بخود جو دل سے نکلیں گی، وہ دعا آپ کا بیڑا پار کر دے گی۔ اور یہی چیزیں جیسے میں نے کہا کہ کچھ پیسے ہوں تو اس میں ایک آدھ قاعدہ لے کر بچے کو کہیں کہ اپنے کوئی ہمسائے کو جو غریب بچے ہیں ان کو پڑھانا شروع کر دے، تو اس کو نام لکھنا سکھا دے، تو یہ چیزیں صدقہ جاریہ بھی ہیں اور آپ کے پیسوں کا بہترین استعمال بھی ہیں، اور بچے کو یہ سوچ آ جائے گی کہ ہمیں اپنے لیے تو جیتا ہے، ہر کوئی جینے کا مزہ تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے، اور یہی سب سے بڑا کمال ہے کہ انسان دوسرے کے لیے جینا سیکھ لے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جی رہا ہے اور ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ میری زندگی بہتر ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بنگلے مل جائیں، کوٹھیاں مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کسی غریب کا یہ بچہ ہے۔ تو یہی بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے درد سر بنیں گے، اور جن بچوں کو اپنے بچوں پہ جس طرح توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچے کے لیے سوچتے ہیں وہی چیز ہم دوسرے کے بچے کے لیے سوچنا شروع کر دیں، تو آپ کی زندگی میں دیکھنا بہتری آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے بچے بھی آپ کے تابع دار ہونا شروع ہو جائیں گے، فرما بردار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ دوسروں کے بچوں کے لیے نہیں سوچتے، جن کے بچے جو ہے گلیوں میں بیچارے رولتے پھر رہے ہیں اور کھانا جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں گندگی سے، اور ادھر سے ڈسٹ بنوں سے کھانے تلاش کر رہے ہیں، ہم جو گھر میں گندا کھانا پڑا ہوتا ہے، فریج میں پڑا ہوتا ہے، 3-4 دن سے پڑا ہوتا ہے، وہی اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ یار کمال ہے، جس رب نے آپ کو دیا ہے، اتنا نوازا ہے، اس کے راستے میں دے رہے ہیں تو غلط کھانا دے رہے ہیں، اس کے راستے میں دے رہے ہیں تو وہ چیز دے رہے ہیں جو خود استعمال نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تو اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو دیکھ سوچ سمجھ کر پھر کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں دیں، اللہ جھولیاں بھر کے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور جب دوسروں کے لیے جینا سیکھیں گے، دوسروں کے لیے سے پیار کریں گے، دوسروں کے بچوں کا احترام کریں گے، دوسروں کے بچوں کی سوچیں گے، تو ہمارے بچے بھی اچھے راستے پر چل پڑیں گے۔ اور اپنے بچوں کو ریڈنگ پہ لگائیں، انہیں جو چیز یاد کریں اسے لکھیں ضرور، 1 دفعہ لکھنا 10 دفعہ پڑھنے کے برابر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور جو چیز یاد کرتا ہے اس کو لکھتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بچے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ لوگوں نے یہ دھیان کرنا ہے
کہ بچہ جو چیز چاہے دیکھ کے بھی لکھ لے، لیکن وہ جب بار بار لکھے گا ایک چیز کو بار بار، ایک راستہ جو پہلے دفعہ جائے تو مشکل ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ بہت لینتھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تیسری دفعہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک بچہ ایک چیپٹر کو 50 دفعہ 60 دفعہ پڑھے گا تو اس کو اس چیز بک کی ایک ایک چیز آتی ہوگی۔ یقین کیجئے یہ تجربے کی بات میں کر رہا ہوں، اور یہ عسکری 10 میں کرنا صاحب کے بیٹے کو پڑھاتا تھا، اس کی 5 کلاس سے اس کو میں نے لیا تو A لیول پہ لے کے گیا ہوں، اور ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہیں جن کو تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے یار، ان کو وہ نہیں بھولنے والے لوگ، اور ان کا بیٹا جن کی وجہ سے اساتذہ کی عزت بنتی ہے، ایسے بچے بھی ہوتے ہیں، اور اتنا ریڈنگ کرتا ہے، اتنی جہاں سے میں کیمسٹری فزکس سننے لگتا، صرف میں نے ایک لائن پڑھنی اس نے پورے چیپٹر سنا دینا، میں بہت پریشان ہوتا ہے کہ یار کمال ہے، بچہ ہے، گاڈ گفٹڈ بچہ ہے۔ اور میں نے پوچھا عبداللہ یہ کیسے یاد کرتے ہو؟ میں کہا سر میں نے ریڈنگ کا ایک ڈسپلن بنایا ہوا ہے، اور اس کو جب میں نے ایوریج نکالی تو 52 ٹائم جو ہے وہ ایک چیپٹر کو ریڈنگ اس نے کیا۔ تو جب ایک بچہ ایک بک کو، ایک چیپٹر کو، ہمارے بچے 52 ٹائم پڑھے گا تو کیا خیال ہے اس میں یاد اس کو ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ ایک بچے ہمارے سارا سال میں پوچھ لو تو ایک چیپٹر کو بھی پورا نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے، تو ہمارا پھر مقابلہ ان لوگوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے لوگوں کے بچے سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، ہم لوگ اپنی سوچ، اپنے بچوں کو پازیٹیو سوچ دیں اور ان کو اس چیز پہ ضرور لگائیں کہ پڑھنا سیکھیں۔ اس بچے نے ایک عبداللہ اس کا نام ہے، کرنا صاحب کے بیٹے کا، تو بہت ہی نائس لوگ ہیں، تو اس سے 24 چیپٹروں کی ایک بک بیکن ہاؤس والوں نے دی، بچے نے 1.5 گھنٹے کے اندر وہ 24 چیپٹر پڑھ کے ایک سائڈ پہ بک رکھ دی۔ اتنی سپیڈ اور اتنا اچھا، وہ کس لیے ہوا؟ پڑھنے کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اگر انسان کوشش نہیں کرتا اور روتا ہے کہ میں جو ہے میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، یار ایسا نہیں ہے، جو بھی انسان محنت کرتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں بھی صحیح، مانگیں بھی صحیح، لیکن محنت سے منہ نہ موڑیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غریب پیدا ہونا جرم ہے، غریب کے گھر پیدا ہونا جرم نہیں ہے، چور بدماش ڈکیٹ ہونا جرم ہے۔ غریب کے گھر پیدا ہونا جرم نہیں ہے، لیکن غریب مر جانا جرم ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آپ اس میری باتوں سے استفادہ ضرور حاصل کریں گے اور مجھے اپریشیٹ کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور شیئر بھی کریں۔ تو انشاءاللہ اچھی جو باتیں ہیں جو میرے پاس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، اور ہم اس طرح مل کے ہم پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتری کا راستہ اور چن سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔